ناظرین آداب، 14 دسمبر 2024 مطابق 11 جمادی الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے چاہ رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اتر پردیش کے پریاگ راج میں تقریباً 55,000 کروڑ روپے کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور آغاز کیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پریاگ راج سنگم کی مبارک سرزمین پر عقیدت میں سر جھکایا اور مہاکمبھ میں شرکت کرنے والے سنتوں اور سادھوؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مسٹر مودی نے ان ملازمین، شرمکوں اور صفائی ملازمین کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے مہاکمبھ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کیا۔ وزیر اعظم نے مہاکمبھ کو اتحاد کا عظیم یज्ञ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذہبی عقیدے سے متعلق یہ تقریب ملک کی روحانی اور ثقافتی شناخت کو ایک نئی بلندی پر لے جائے گی۔ لوک سبھا میں آج آئین پر بحث کا آغاز ہوا۔ بحث کی شروعات راجناتھ سنگھ نے کی اور انہوں نے کانگریس کو ہدف تنقید بنایا، لیکن پھر پرینکا گاندھی اور اکھلیش یادو نے موجودہ حکومت کو نشانے پر لیا۔ مذکورہ تینوں ہی لیڈران نے آئین پر بحث کے دوران کئی موضوع پر کھل کر اپنی بات رکھی۔ حالانکہ تینوں کی تقریروں کا جائزہ لیا جائے تو کم از کم 4 موضوعات ایسے ہیں جن پر راجناتھ، پرینکا اور اکھلیش تینوں نے ہی خاص توجہ دی۔ وہ 4 موضوعات ذات پر مبنی مردم شماری، آئین کی حفاظت، لیڈروں کا پارٹی بدلنا اور اتر پردیش کی سیاست ہے۔ وزیر دفاع اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ہندوستان کا آئین تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے ہے اور سب کو مساوی حقوق دیتا ہے، غریبوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کی اجازت دیتا ہے، لیکن آج ایک پارٹی اس آئین کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہے، اسے اپنی اجارہ داری سمجھتی ہے اور موقع ملتے ہی اس آئین کی توہین کرتی ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے کہا کہ حکومت کا ہر لیڈر برسوں پرانی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہرو جی نے یہ کیا اور وہ کیا، اس لیے انہیں آج کے حالات پر بھی بات کرنی چاہیے۔ ایک صنعت کار کے لیے زرعی قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ حکومت اڈانی کے فائدے کے لیے چل رہی ہے۔ اکھلیش یادو نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ آئین کے سیکولر اقدار کو پامال کر رہی ہے اور دعویٰ کیا کہ ملک کے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ مسلم منافرت پر مبنی بیان دینے والے الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شیکھر کمار یادو کے خلاف اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے تحریک مواخذے کی پیش رفت کر دی ہے۔ تقریباً 5 درجن اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے جسٹس شیکھر یادو کے خلاف مواخذے کی تحریک چلانے سے متعلق نوٹس راجیہ سبھا میں دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے ذرائع کے حوالے سے جانکاری دی ہے کہ جسٹس شیکھر یادو کے خلاف تحریک مواخذے کے لیے 55 اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے نوٹس دیا ہے۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر ان پر عائد کیے گئے الزامات ثابت ہو جائے تو راجیہ سبھا چیئرمین کو چاہیے کہ وہ جسٹس شیکھر یادو کو عہدے سے دستبردار کرنے کے لیے مناسب کارروائی شروع کرے۔ دہلی ہائی کورٹ نے مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر دوئم کے پڑپوتے کی بیوہ کی طرف سے داخل اس عرضی کو جمعے کے روز خارج کر دیا جس میں انہوں نے جائز جانشینی ہونے کے ناطے خود کو راجدھانی واقع لال قلعے کی ملکیت فراہم کرنے کی گزارش کی تھی۔ کارگزار چیف جسٹس ویبو بھاکر اور جسٹس تشار راؤ گڈیلا کی بینچ نے ہائی کورٹ کے سنگل جج کے دسمبر 2021 کے فیصلے کے خلاف سلطانہ بیگم کی اپیل خارج کر دی۔ بینچ نے کہا کہ یہ اپیل 2.5 سال سے زیادہ مدت کی تاخیر سے داخل کی گئی ہے جسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس تبصرے پر سلطانہ بیگم نے کہا کہ وہ اپنی خراب صحت اور اپنی بیٹی کے انتقال سے پریشان تھی اور اپیل داخل نہیں کر سکی۔ حالانکہ بینچ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم مذکورہ وضاحت کو ناکافی پاتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ تاخیر 2.5 سال سے بھی زیادہ کی ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی کہا کہ عرضی پہلے ہی کئی دہائیوں تک التوا میں رہنے کی وجہ سے سنگل جج کے ذریعے خارج کر دی گئی تھی۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آئین محفوظ ہوگا تو انصاف محفوظ ہوگا اور انصاف محفوظ ہوگا تبھی سب کو برابر کے مواقع ملیں گے اور امتیاز بھی ختم ہوگا۔ اسی لیے آج ایک اور کرو یا مرو تحریک کی ضرورت ہے تاکہ آئین کو بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے انتخابات میں بھی حکومتی جماعت کے کئی معزز اراکین کہتے تھے کہ ہمیں اتنی نشستیں مل جائیں گی کہ آئین کو بدل دیں گے۔ میں عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 400 پار کے نعرے کو ناکام بنایا اور ان کے خواب چکنا چور کر دیے۔ سماجوادی پارٹی کے
صدر اکھلیش یادو نے آئین کو سماج کے غریبوں، استحصال زدہ اور مظلوم لوگوں کا حقیقی خیر خواہ قرار دیتے ہوئے آج لوک سبھا میں کہا کہ یہ پسماندہ لوگوں، دلت اور اقلیتوں کے لیے زندگی کے خون کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ کسی کو بھی آمریت کی اجازت نہیں دیتا۔ اتر پردیش ریاست کے ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹھک نے کہا کہ مہا کمبھ میں آنے والے عقیدت مندوں کی صحت کا خیال رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ حکومت انہیں صحت کی اعلیٰ سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ میلے کے مقام پر 24 گھنٹے ڈاکٹروں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ پریڈ کے مقام پر قائم یہ اسپتال چیف میڈیکل آفیسر سطح کے افسر کی نگرانی میں 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ کثیر الضابطہ آؤٹ پیشنٹ اور داخل مریضوں کی خدمات، تمام طبی آلات، طبی سامان اور مختلف ادویات سے لیس مرد و خواتین اور بچوں کے مریضوں کے لیے الگ الگ وارڈز قائم کیے گئے ہیں۔ اتر پردیش سب آرڈینیٹ سروس سلیکشن کمیشن یعنی UPSSSC نے کمبائنڈ جونیئر اسسٹنٹ 2022 بھرتی کے ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے اہل امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈ جاری کیے ہیں۔ تمام امیدوار جنہیں بھرتی کے اس مرحلے کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے وہ کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ UPSSSC.gov.in پر جا سکتے ہیں اور اپنا ہال ٹکٹ وزٹ کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جوائنٹ جونیئر اسسٹنٹ بھرتی کے لیے ٹائپنگ ٹیسٹ 19 سے 29 دسمبر 2024 تک 2 شفٹوں میں لیا جائے گا۔ پہلی اور دوسری شفٹ کے لیے رپورٹنگ کا وقت صبح 8 بجے اور دوپہر 12 بجے ہے۔ بھرتی مہم کا مقصد کل 1262 آسامیوں کو پر کرنا ہے۔ اودھ نامہ میں شہ جہانما خبروں کے مطابق روس نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے دعوے کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں اسد حکومت کے تختہ پلٹ میں امریکہ اور اسرائیل کے ملوث ہونے کا ثبوت ضرور سامنے آئے گا۔ دراصل گزشتہ بدھ کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے ایک خطاب کے دوران کہا تھا کہ ایران کے پاس اس بات کے وافر ثبوت ہے کہ شام میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی سازش کا حصہ ہے۔ روس نے کہا کہ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو ان کی قیادت اس مسئلے پر اپنے کردار کے بارے میں کھل کر بولتی ہے، اسے چھپاتی نہیں، لیکن امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس طرح کے واقعات اس ملک میں سماجی و معاشی حالات سے عوام کے عدم اطمینان سے جڑا ہے، جبکہ اس نے قصداً شام میں اس طرح کی حالت پیدا کی ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت عظمیٰ نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر روک لگا دی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جے بانگلہ بنگلہ دیش کا قومی نعرہ ہے۔ ہائی کورٹ نے 10 مارچ 2020 کو ایک حکم میں بنگ بندھو شیخ مجیب الرحمان کے مقبول نعرہ جے بانگلہ کو ملک کا قومی نعرہ قرار دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی موجودہ عبوری حکومت نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف گزشتہ 2 دسمبر کو سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق فوج کا ملکی سلامتی کے لیے کوہ ہرمون کی چوٹی پر موجود رہنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسرائیلی فوج گزشتہ اختتام ہفتے پر شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد شامی سرحد پر بفر زون میں داخل ہوئی تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کورز نے ملکی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر اسرائیلی اور شامی افواج کے درمیان اقوام متحدہ کے گشت والے بفر زون میں موسم سرما کے دوران رہنے کے لیے تیار رہے۔ شامی باغیوں کی جانب سے صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے کے چند گھنٹے بعد اسرائیل نے اتوار کو اس غیر فوجی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ کویت کی حکومت نے 3043 افراد کی شہریت ختم کر دی ہے۔ یہ کویت میں شہریت کی منسوخی کا تازہ ترین سلسلہ ہے۔ گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق کویت میں شہریت کی تصدیق کی منتظم کمیٹی نے جمعرات کو دھوکہ دہی سمیت مختلف وجوہات کی بنا پر ان افراد سے کویتی شہریت واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جن لوگوں کی شہریت ختم کی گئی ان میں 54 ممالک سے تعلق رکھنے والے 2863 افراد شامل ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے۔ اب اس فیصلے کو منظوری کے لیے کویت کی وزارتی کونسل کو بھیجا جائے گا۔ حال ہی میں قائم کی کمیٹی نے اگست سے اب تک شہریت کی منسوخی کے 12,000 سے زیادہ معاملات درج کیے ہیں۔